علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم علم کے موضوع پر سلسلہ وار خطابات میں آج جس انتہائی اہم موضوع کو لے رہے ہیں اس کا تعلق کانسٹیٹیوشنل لاء سے ہے۔ ہم جب قانون کی تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں آئین اور دستور تحریری اعتبار سے کب مارز وجود میں آیا اور کب سے ریاستیں اور سلطنتیں ایک باقاعدہ دستور اور آئین کے مطابق چلنے لگیں۔ بہت قدیم زمانہ جو مصر کی ریاستوں کا گزرا ہے، اس وقت مملکتیں اور ریاستیں باقاعدہ وجود میں آئیں اور ان کے نظام وضع ہوئے، لیکن مغربی دنیا میں جب ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آئین کی تاریخ کیا ہے، تو ہمیں مغربی دنیا میں آئینی اور دستوری سفر 1215 عیسوی میں شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جب اس وقت کے انگلستان کے بادشاہ کنگ جان نے میگنا کارٹا پہ دستخط کیے، اور یہ ایک اعتبار سے مغربی دنیا کی تاریخ کی پہلی دستوری اور آئینی تحریر بنی۔ برطانیہ کے میگنا کارٹا کے بعد 1689 میں بل آف رائٹس پاس ہوا۔ یہ دستور اور آئین کے سلسلے میں ایک اگلی ڈیولپمنٹ تھی۔ پھر 1700 اور 1701 میں ایکٹ آف سیٹلمنٹ وجود میں آیا ہے۔ پھر 1911 میں دی پارلیمنٹ ایکٹ کو باقاعدہ کے ذریعے اختیار ملا، اور امریکہ کا کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو 1787 عیسوی میں ہوا، اس کے ذریعے آئینی اور دستوری تاریخ آگے فروغ پذیر ہوئی۔ پھر 1791 میں فرانس کی قومی اسمبلی میں آئین کی باقاعدہ منظوری دی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں 1215 عیسوی سے لے کر 1791 عیسوی تک یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے جو برطانیہ، امریکہ، فرانس اور اس طرح دیگر یورپین ممالک میں مارز وجود میں آئی۔ اس مغربی دنیا کے آئینی اور دستوری ارتقاء، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے اس تناظر میں، اس سینیریو میں ہم آج ایک ایسے دستور اور آئین کے پس منظر کا اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو آئین اور قانون کی تاریخ میں دنیا کا پہلا تحریری دستور اور تاریخ انسانیت کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین تھا، اور وہ آئین تھا ریاست مدینہ کا، جسے ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ کی تشکیل کے سلسلے میں تحریر کروایا۔ اسے تاریخ کی اصطلاح میں میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، پیکٹ آف مدینہ۔ معاہدہ یہود بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ میجر پارٹی جو اس کانٹریکٹ میں بنیادی طور پہ شریک ہو رہی تھی وہ یہود کی تھی۔
یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ ریاست مدینہ کا وہ پہلا دستور ہے اور دستور اور آئین کی تاریخ کا پہلا تحریری ڈاکومنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ، جس کے تحت باقاعدہ ایک ریاست وجود میں آئی، ایک ریاست کو ایک باقاعدہ نظام ملا، ریاست کے مختلف آرگنز، مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف شعبات، مختلف اصول اور اس نظام کے مختلف حصے مقرر ہوئے، اور اس طرح ایک پورے سسٹم کے مطابق اس دستور اور آئین کے تحت ریاست مدینہ کو چلایا گیا۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب جو ہے یہ میری اپنی تصنیف ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، میثاق مدینہ، اور اس کی بیک سائڈ پر یہ دی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے انگلش ورژن ہے اس کا۔ یہ حال ہی میں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ اس سے قبل میثاق مدینہ پر یہ کام ہوا تھا کہ مختلف احادیث کی کتب سے اور سیرت اور تاریخ کی کتب سے جتنے ٹیکسٹ ملتے تھے میثاق مدینہ کے مختلف روایات کے تحت، ان تمام ٹیکسٹس کو، متون کو جمع کر کے ڈاکٹر حمید اللہ نامی ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں جو انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ پیرس میں گزارا، انہوں نے ان تمام متون کو، روایات کو جمع کر کے ایک ٹیکسٹ کی شکل میں میثاق مدینہ کو کوڈیفائی کر دیا تھا۔ ایڈیٹڈ فارم میں وہ مسودہ تیار ہو گیا تھا۔ اب اس کے پھر انگلش ورژن بھی تیار ہوئے، اس کے بعد اردو تراجم بھی ہوئے۔ مونٹگومری واٹ سمیت جن لوگوں نے ویسٹرن ورلڈ میں اسلام کے پولیٹیکل تھاٹ پہ لکھا ہے، اسلامک اسٹیٹ کے کنسیپٹ پہ لکھا ہے، انہوں نے اسی ورژن کو لے کے آگے اس پر ڈسکشنز کی۔ انہوں نے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، اس دستور کا جو ٹیکسٹ تھا میثاق مدینہ کا، اس کے 47 آرٹیکلز بنائے تھے، 47 آرٹیکلز میں اس کو تقسیم کیا تھا۔ میں نے اب اس کو جب سٹڈی کیا تو میں نے اس کے 63 آرٹیکل مکمل کیے، 63 آرٹیکلز، اور ان 63 آرٹیکلز کے ساتھ میں نے اس کی کانسٹیٹیوشنل سٹڈی کی۔ یہ کام آج سے قبل نہیں ہوا تھا۔ پورا ٹیکسٹ تو موجود تھا مگر اس کے آئینی تجزیہ موجود نہیں تھا، اس کا دستوری تجزیہ موجود نہیں تھا، اس کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈنگز نہیں دیے گئے۔